زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے خاص پروگرام اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے غزل کے اہم ترین شاعر ولی دکنی کی زندگی اور ان کی شاعری کے اوپر، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں ہمارے دو خاص مہمان، پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب اور ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب۔ آپ دونوں کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب ڈین جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی تمام کتابوں کو اردو زبان و ادب کی دنیا میں بہت ہی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب، آپ کا تعلق دلی یونیورسٹی سے ہے، بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں، اور آپ کا کلام اردو رسائل و جرائد میں اکثر و بیشتر پبلش ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم آپ دونوں مہمانوں سے ولی دکنی کی زندگی اور شاعری پر گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں ولی دکنی کے تعلق سے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ولی دکنی، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش دکن میں ہوئی، 350 سال پہلے پیدا ہونے والا یہ شاعر اردو غزل کی دنیا میں آج ایک اہم ترین درجے پر فائز ہے۔ ولی دکنی سے پہلے بھی اردو شاعری کی تاریخ بہت ہی اہم ترین تاریخ رہی ہے، عروج کی تاریخ رہی ہے، لیکن ولی دکنی نے اپنی غزلوں سے، اپنی نظموں سے، اور خاص طور پر اپنی صوفیانہ شاعری سے اردو شاعری کو بام عروج تک پہنچایا۔ ولی دکنی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی سے جڑے ہوئے شاعر تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ہمیں مٹی کی خوشبو نظر آتی ہے۔ اپنے وطن ہندوستان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وطن پرستی کا جذبہ ان کی شاعری میں ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ولی دکنی کی شاعری، ان کی زندگی، ان کے عہد اور پورے اردو شاعری کے منظرنامے پر اپنے انہی دونوں مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ تو پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ولی دکنی کا جو پورا عہد رہا ہے، اس عہد کے تعلق سے اور ان کا ایک مختصر تعارف جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح کے وہ شاعر تھے۔ ولی جس عہد کا شاعر ہے، ہم جہاں سے شروع کریں تو یہ سمجھ لیجئے کہ دکن، وہ پہلے دکن میں 5 ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ بہمنی سلطنت قائم ہوئی ہے 1399 میں۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس زمانے میں، جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، وہ ہندوی کہلاتی تھی، تو ان لوگوں نے دلی سلطنت سے اپنا ناطہ الگ رکھنے کے لیے کہ ہم الگ چیز ہیں، سب سے پہلے اس زبان کو سرکاری زبان بنایا، جس کو اس زمانے میں دکنی اور دہلوی اور طرح طرح کے ناموں سے جانا جاتا تھا۔ تو ہماری تاریخ میں، یعنی اردو زبان کی تاریخ میں، وہ پہلی حکومت ہے جس میں اس زمانے کی دکنی یا تیلگو یا جس اس سے آپ کہیے، وہ سرکاری زبان بنی۔ جبکہ ایک زمانے سے، یعنی 1206 سے فارسی یہاں 1837 تک کے اس طرف یہ سرکاری زبان تھی۔ اب وہاں یہ ہوا کہ جب وہ سرکاری زبان ہوئی تو اس میں یہ بھی کوشش ہوتی ہے، جب اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بادشاہ اپنی الگ سے سلطنت بناتا تھا اور اپنی محفل سجاتا تھا، تو سب سے بڑے کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ انٹلیکچوئل کو، شعراء کو، ادبا کو اپنے یہاں وہ لا کے بٹھا لیں، تاکہ ٹکر اس سلطنت سے جس سے الگ ہوئے ہیں وہ۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اردو شاعری کا جو ابتدائی دور ہے وہ ہم کو دکن میں ملتا ہے۔
اور ایسے شعراء موجود ہیں جو عربی و فارسی تو جانتے ہی جانتے تھے، سنسکرت بھی جانتے تھے اور تیلگو بھی جانتے تھے، اور اس زمانے میں مراٹھی تک کے یہ سب پھیلا ہوا تھا، وہ مراٹھی بھی جانتے تھے۔ تو ایسا کلچر فروغ ہو رہا تھا جو پیور ہندوستانی کلچر تھا، جس کے اندر میں آپ کو بڑا دلچسپ بتاؤں، بڑا مشہور دکن کا شاعر تھا ابراہیم عادل شاہ ثانی، اس کا تخلص جو تھا وہ جگت گرو تھا، ٹائٹل تھا جگت گرو۔ وہ جگت گرو ایک کتاب لکھتا ہے، کتاب نورس، جو موسیقی پہ کتاب ہے، جو راگوں پہ آدھارت کتاب ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ ہمارا روحانی جو ماں باپ ہیں وہ سرسوتی کو باقاعدہ لکھا ہے اور گنیش کو، کہ یہ ہمارے روحانی والدین ہیں، یعنی اس سنسکرت کے جس میں وہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ اس کا ایک وہ تھا تمبورا، اس کا نام اس نے موتی خاں رکھا تھا۔ اب آدمی نہیں سمجھے گا کہ کوئی درباری ہوگا موتی خاں، وہ موتی خاں اس کا وہ انسٹرومنٹ تھا جس کو وہ خود بجاتا تھا اور اس پہ راگ طرح طرح کے ایجاد کرتا تھا۔ تو یہ وہ کلچر تھا جس میں شاعری پنپ رہی تھی، جس میں نثر لکھی جا رہی تھی، لیکن وہ زبان وہ تھی جس میں ہر ہندوستانی سمجھ لیتا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے، یعنی ملی جلی تہذیب کی جو آمیزش تھی، آمیزش وہاں شروع ہو چکی تھی۔ اچھا، اب صوفیہ کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ صوفیہ کا تو مشن تھا لوگوں کو ملانا، لوگوں کو ایک کرنا، انہوں نے اسی زبان میں شاعری شروع کی۔ ظہیر رحمتی صاحب، وہ جو دور تھا وہ اردو شاعری کا سنگ میل بھی کہا جاتا ہے، وہ ولی دکنی کو بھی اور اس دور کو بھی، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہماری شاعری ہے، ولی سے پہلے کی شاعری، وہ بھی اس کی بڑی شاندار تاریخ رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں بیک گراؤنڈ آپ ذرا اس سے پہلے کا بتائیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ اردو زبان بیسیکلی پیدا تو شمالی ہند اور دلی میں ہوئی، اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے وہ وہاں دکن کی طرف، یہاں کی تہذیب اس سے پہلے بھی جا چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تغلق کا وہ زمانہ کافی اہم ہے، جس کے بارے میں تاریخی کہتی ہے کہ تقریباً 20 سال کے عرصے میں دلی خالی ہو چکی تھی اور یہاں کے تمام لوگ ادھر منتقل ہو گئے تھے۔ تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ پھر وہاں سے وہ دلی منتقل راجدھانی کی اس میں تغلق نے، وہاں جو لوگ رہ گئے تھے اور ان لوگوں کی جو زبان یہاں سے ساتھ گئی تھی، اور ان کے ساتھ ملنے کے بعد جو جس زبان نے اپنا جو صورت اختیار کی، اور وہ صورت کیا تھی؟ وہ صورت تھی مشترکہ تہذیب کی، یعنی یہاں سے اردو گئی تھی، اردو جو یہاں پیدا ہو رہی تھی، یعنی مقامی زبان، اس کو آپ چاہیں ہندی کہیں، ہندوی کہیں، جیسے خسرو نے ہندی یا ہندوی کہا، وہاں جانے کے بعد کہیں گجری کہی گئی، اس کے مختلف نام ضرور تھے۔ وہ اس زبان کی خاصیت ہی سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ مشترکہ تہذیب، اور مشترکہ تہذیب کا معاملہ سب سے بڑا یہ تھا کہ اس میں تصورات کی سطح پر، ریتی رواج کی سطح پر، سماجی جو رشتے ناتے تھے ان کی سطح پر، یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد ایک مشترکہ تہذیب کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں کی جو دکن کی ابتدائی شاعری ہے، جیسے کہ نظامی جو پہلا شاعر کہلاتا ہے، اس کی مثنوی ہے، اور اس کے بعد کے بہت سارے شاعر گزرے، ان کے ہاں اپنی مٹی سے جڑے ہونے کا جو احساس تھا، یعنی ہندوستان کی خالص تہذیب۔ اور اس وقت خالص تہذیب کا معاملہ کیا تھا؟ یعنی وہ تہذیب جس میں فارسی کی ابھی آمیزش نہیں ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے کی بھی تہذیب جو تھی وہ بھی مشترکہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی خالص تہذیب ایسی تھی کہ جس کو ہم علیحدہ کر دیں، وہ بھی مشترکہ تھی، لیکن وہ مشترکہ تہذیب جو تھی وہ اس کی روایت جو تھی 200 سال 400 سال 500 سال پہلے کی تھی، لیکن فارسی کے ساتھ میں ابھی اس کی ہم آمیزی نہیں ہوتی۔ تو ہماری جو دکن کی ابتدائی شاعری ہے، اور یعنی ولی سے پہلے تک کی شاعری، اس شاعری کے اوپر خالص ہندوستانی تہذیب کا اثر تھا، مٹی سے جڑی ہوئی تھی، یعنی ان کا عشق کا تصور، ان کے حسن کا تصور، ان کی تشبیہات و استعارات وہ تمام تر ہندی کے تھے، یہاں تک کہ عشق کرنے کا جو طریقہ تھا، یعنی ہندی زبان کے اندر، یعنی ہندوستان کے اندر یا سنسکرت کی روایت کے لحاظ سے عورت کی طرف سے اظہار عشق کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری اس دور کے اندر پورے ولی کے ہاں بھی وہ چیز آتی ہے، تصورات جو تھے وہ سارے کے سارے ہندوستانی کنورٹ ہوئے ولی میں۔ واجد الدین علوی صاحب، ابھی ظہیر رحمتی صاحب نے امیر خسرو کی وراثت کا بھی ذکر کیا،
تو اردو شاعری کا جو تاج ہے وہ تو امیر خسرو کے سر پر ہے، بے شک۔ لیکن ولی دکنی کو باوائے آدم کہا جاتا ہے اردو شاعری کا. تو یہ جو ان کے ساتھ ایک بہت مشہور و معروف لقب جڑا ہوا، اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آخر؟ دیکھیے اردو شاعری کا باوادم تو نہیں، لیکن اردو غزل کا غزل باوادم. کا، جی جی. اس لیے کہ وہ غزل جو ایران سے آئی تھی اور یہاں آ کر کے فارسی میں تھی وہ غزل، لیکن ولی نے یہ کیا ہے کہ اس غزل کو، جس کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہندوستانی لہجہ اور ہندوستانی علائم اور جو ہماری سنسکرت کی روایت تھی، اس کو آمیزش سے ولی نے جو غزل پیدا کی، جس کو آج تک کے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ولی نے کہا تھا کہ تا قیامت کھلا ہے باب سخن، مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن. یہ اس نے کام کیا ہے کہ مضمون تازہ. اچھا اب مضمون پہ بات آ گئی. پہلے مضمون الگ سمجھا جاتا تھا اور معنی الگ سمجھے جاتے تھے. دیکھیے ولی نے اردو غزل میں کیا کام کیا ہے. لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، حوض کوثر پہ جو کھڑا ہے بلال. اب آپ دیکھیے کہ کالا تل ہے، اور حضرت بلال کتنے کالے تھے، اور منہ کو تشبیہ حوض کوثر سے دی. مفہوم کے یہاں موجود ہے، لیکن ولی یہ ہیں کہ وہ انہوں نے وہی وہ کہتا ہے راہ مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن. تو اس نے راہ مضمون تازہ، بات کو بڑی بحث ہوئی ہے ولی کے یہاں کے بعد. امیر کے یہاں فاروقی صاحب کا پورا تو کتاب موجود ہے اردو شاعری کے اہم موڑ، تو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ مضمون کیا ہوتا ہے اور رعایت لفظی کیا ہوتی، یہ سب بحث کی انہوں نے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں رعایت لفظی دیکھیے کہ بلال کو کھڑا کر دیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ اس کے تل ہے کالا. تو اچھا دوسرے ولی نے جو کام کیا ہے، فارسی میں بہت سی چیزیں موجود تھیں، لیکن ولی نے ان کو اردو میں لا کر کے ہمارے لیے بنا دیا. مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی. بہت خوب، کیا بات ہے، واہ. باعث رسوائی عالم ولی مفلسی ہے، مفلسی ہے، مفلسی. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ترقی پسندوں میں سے کسی کا شعر ہے. 300 سال 350 سال پہلے شعر کہہ رہا ہے. زبان کتنی سلیس اور صحیح بات وہ کہہ رہا ہے. بہت خوب. تو ولی کے یہاں، یا آپ یہ دیکھیں کہ ولی جس وقت وہ جو بات چلی تھی جہاں سے کہ وہ فارسی شاعری کرتا ہوا ہندی کی ساری چیزیں اس میں شامل کرتے. ظہیر رحمتی صاحب، وہ آپ ابھی اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ وہ جو ایک مشترکہ عناصر کا جو پورا کانسیپٹ ہے ولی کی شاعری میں، اور جیسا کہ میں نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے ملک ہندوستان سے، وہاں کی سرزمین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس کا اظہار جو انہوں نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ پر کیا. تو آخر وہ کس طرح کے مشترکہ عناصر تھے ان؟ دیکھیے اس وقت کی جو شاعری تھی اور اس کو جس کو ولی نے آگے بڑھایا، اور جیسے کہ بھائی صاحب نے کہا کہ فارسی کے ساتھ میں ہندی تہذیب کو ملایا. ہندی تہذیب تو تھی، ان کا ملک تھا، اس سے محبت کرتے تھے، اور دکن کے اندر یہ تمام چیزیں جاری اور ساری تھی. ولی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس تہذیب کو جو پہلے موجود تھی، اس روایت کو جو پہلے موجود تھی، اس کو فارسی کے ساتھ ہم میز کیا، اس کو فارسی کے ساتھ ملایا. ظاہر ہے کہ اس میں ان کے ہاں عورت کی طرف سے جو عشق ہوتا ہے وہ بھی رہا، لیکن ساتھ ساتھ جو فارسی کا تصور عشق تھا وہ بھی رہا. ان کے ہاں جو ہماری ہندوستانی تہذیب کی تشبیہات اور استعارات تھے، یعنی یہ کہ آنکھوں کو غزالہ کہا. غزالہ ظاہر ہے کہ جو ہرن کی آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے فارسی کے شاعری کے اندر. ہندوستان کی تہذیب کے اندر اس کو مرگ نینی یا آپ کو مست ہتھنی کی آنکھ سے جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ولی کے ہاں یہ بھی رہا، فارسی کے عناصر بھی رہے. انہوں نے جو ہے وہ لالا کا بھی ذکر کیا اور یہاں دوسرے پھولوں کا بھی ذکر کیا. ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کے ہاں سمٹ کر آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ ولی نے جو ہماری
ہندوستانی تہذیب کی جو جسے کہتے ہیں ہم میتھولوجی تھی، جو ہمارے وہ کردار تھے، وہ مذہبیات کے جو عناصر تھے، ان کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی. جیسے کہ ان کا ایک بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن میں ایک شعر پیش کرتا ہوں ضرور. کہ کشن کی گوپیوں کی نئی ہے یہ نسل، واہ. کشن کی گوپیوں کی نئی ہے یہ نسل، رہیں سب گوپیاں وہ نقل یہ اصل، رہیں سب گوپیاں وہ نقل یہ اصل. ظاہر ہے کہ شری کرشن، شری رام اور اس طرح کے جو دوسرے ہمارے ہماری ہستیاں ہندوستان کی مذہبی ہستیاں ہیں، ان سب کو اپنی شاعری میں انہوں نے سمویا، اور اس کے لحاظ سے انہوں نے عشق کو آگے بڑھایا، محبت اور پریم کو آگے بڑھایا. وہ بھکتی کے راستے سے تصوف کے راستے پر پہنچتے ہیں اور اس کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم ولی کی شاعری کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہم سے کوئی دور ہے یا وہ اس میں کوئی اجنبیت ہے. یہ حالانکہ دکن کے دوسرے شاعروں کے مقابلے میں، جو ولی کے مقابلے میں دکن کے جو دوسرے شاعر ہیں، ان کے ہاں ہمیں کبھی کبھی پڑھتے ہوئے یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہم کچھ دور ہو چکے ہیں ان سے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبان کا جو معاملہ ہے، یعنی ایسے الفاظ جو اب ہم نہیں بولتے ہیں، یا وہ تمام تر چیزیں کہ جو اس موسیقی کے اندر داخل نہیں ہیں، ان کے یہاں تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن ولی نے ان تمام چیزوں کو فارسی کے ساتھ ہم آمیز کر کے جو ایک مشترکہ بنائی، تو وہ آج تک ویسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے، اور وہ ہمارے کان اس سے آشنا ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی ہی بات ہو رہی ہے. یہ 300 سال یا 350 سال پہلے بہت اچھی روشنی ڈالی آپ نے. ڈاکٹر صاحب ایک بات، چونکہ آپ کا تعلق تصوف سے بھی ہے، بڑی گہری نظر ہے آپ کی پوری صوفیانہ روایت کے تعلق سے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن آپ ایک ریسرچر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کو. ولی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ولی گجراتی، ولی دکنی، تو یہ آخر ہماری ریسرچ جو ہے، ہماری تحقیق کیا کہتی ہے، ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ دیکھیے، اصلاً یہ خاندان گجرات کا تھا، جی. لیکن یہ منتقل ہو گئے تھے حیدرآباد دکن میں، اس لیے کہ ولی نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے کہ ایران و توران میں میری شہرت ہے، حالانکہ میں شاعر دکنی ہوں. جی. تو وہ یہاں منتقل ہو گئے تھے، لیکن چونکہ خاندان وہاں کا تھا تو ان کا آنا جانا دکن وہاں گجرات میں لگا رہتا تھا. عجب اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جب دلی آتے ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ دلی دکن سے آ رہے ہیں یا گجرات سے آ رہے ہیں. جی. دلی آئے، وہ کافی طویل عرصے تک رہے، وہ ابو المعالی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ وہ دلی آتے ہیں، جہاں کہا جاتا ہے کہ شاہ گلشن نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جو مضامین پڑے ہوئے ہیں فارسی میں، ان کو اردو میں تم منتقل کرو تو راچے مصاحبہ کا تجھ سے جو ہے کون محاسبہ کرے گا، یہ تم کرو. یہ روایت ہے. فاروقی صاحب اس روایت کو بہت کمزور سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ روایت اس لیے ہے کہ اس کے بعد جو تذکرے لکھے گئے ہیں سب میں اس کا ذکر ہے. تو وہ دکنی تو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ دکن میں پیدا ہوئے، دکن میں انہوں نے زندگی گزاری، اور ایک سلسلے سے وہ بیعت تھے، اسی سلسلے میں وہ دلی آئے تھے، اسی سلسلے میں شاہ گلشن سے. تو ان کا تعلق بنیادی طور پہ دکن سے تھا. گجراتی جو یہ کہا جاتا ہے وہ ایک تحقیق طلب موضوع ہے. نہیں، اس پہ لوگوں نے تحقیق کی اور یہ کہا ہے کہ، لیکن ایک چیز جو میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں گجرات اور دکن الگ نہیں ہوتا تھا. یہاں سے بیٹھ کر کے جب یہ کہتے تھے تو ملک دکن کہتے تھے. اس پہ گجرات پورا خطہ ملک دکن کہلاتا تھا. وہ 5 اسٹیٹ جو تھی وہ ملک دکن میں تھی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن بات کو دیکھیے، ایک قانوناً بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے مذہب کے سلسلے میں یا جائیداد کے سلسلے میں، تو یہ ہوتا ہے کہ آخری زندگی کیسے گزری، اور اس پہ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ یوں ہے. تو ان کا انتقال دکن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بڑی دلچسپ بات ہے وہ دفن ہوتے ہیں وہاں جا کر احمد آباد میں. تو یہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں رہے ہوں. اور دکن میں چونکہ وہ تھا دارالسلطنت تھا، تو وہاں آتے جاتے رہے. اب ہم ذرا وہی صوفیانہ روایت جو ہے ان کی شاعری میں، جو ظاہر سی بات ہے اس تعلق سے ہم بہت کچھ سننا چاہیں گے آپ سے. دیکھیے کس طرح سے تصوف کو انہوں نے قبول کیا اور اپنی شاعری میں جو ہے وہ تصوف
में जो दो चीज़ें हैं, जी एक शायरी में जिसको के गालिब ने भी कहा है और वो बड़ी मशहूर है कि बराए शेर गुफ्तन जी हो बस, उनका मामला बराए शेर गुफ्तन का नहीं था, नहीं था। वो एक खानवादे से थे। जी और देखिए वारदात दो सूरत से होती हैं। शायरी में जिसको आप आमद कहते हैं, सूफिया के यहाँ वो वारदात होती है। और वारदात क़ल्बी को जिस वक्त वो शेर का कालिब पहनाते हैं तो उसमें क्या मज़ा होता है, अजब कुछ लुत्फ़ देता है। शबे खलवत में गुलरूं सू, जी खिताब आहिस्ता आहिस्ता, जवाब आहिस्ता आहिस्ता, मुनाजात हो रही है और अपने रब से बातें हो रही हैं। लेकिन वही शेर जब आ जाता है, जी जी इश्क बेहतर है, काम बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी का क्या मजाजी का। वाह वाह वाह, बहुत सूफिया खूब। ये कहते हैं कि दिल गुदाख्ता होता है इश्क से। जी 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 ठीक है, ख्वाह वो हकीकी हो ख्वाह वो मजाजी हो, जब तक आप मजाजी इश्क नहीं करेंगे गुदाख्तगी नहीं पैदा होगी, और वो गुदाख्तगी जो है वो आपको फिर हकीकी इश्क की तरफ ले जाएगी। तो वली के यहाँ ये पूरा है, इश्क का तीर जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। वाह तो इश्क वो, अब देखिए उसमें बीच में ये सब जो है ये ड्राइव हुआ है ज़्यादातर फारसी के सूफी शोरा के। बहुत खूब बहुत खूब। ज़हीर अहमदी साहब, आप चूँकि जदीद दौर के एक बहुत ही अहम तरीन शोरा में आपका शुमार होता है, मौजूदा दौर की जो शायरी है और उस अहद की शायरी, यानी ये 350 साल का तकरीबन एक तवील अरसा है, हमारे जो इस दौर के शोरा हैं ना, उन्होंने भी कुछ क्लासिकी शायरी के असरात को, उस दौर के शोरा की शायरी को कुछ कबूल किया है? आपको महसूस होता है कुछ ऐसा? जी जी, असल में उर्दू शायरी के कई अदवार रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक ज़माना था कि हिंदुस्तानियत को कम करके और फारसियत का गलबा रहा, लेकिन वली का दौर जो था उर्दू शायरी में दोबारा लौटा, और वो 47 से कुछ पहले, यानी जब आप जानते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक, उससे पहले का दौर फिर एक फारसियत का गलबा रहा, और इस ज़माने में और आज के ज़माने में, यानी 47 से पहले से कुछ शुरू होकर और आज तक वो सिलसिला रहता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह रही कि जो हिंदियत जिसे हम कहते हैं, ज़ाहिर है कि हिंदी उर्दू का हमारा मसला नहीं है, हम हिंदियत का मतलब हिंदुस्तानी से ले रहे हैं, अपनी तहज़ीब से ले रहे हैं, यानी जो मकामी तहज़ीब है, उस मकामी तहज़ीब की तरफ फिर एक बार पलटे। चूँकि ज़ाहिर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें रिवायत बन जाती हैं। गुल कहा, बुलबुल कहा, एक आशिक है, एक माशूक है, पूरी शायरी में गुल और बुलबुल का ये सब मामला रहता है, ताजगी बाकी नहीं रहती। नई नस्ल जब आई तो उसकी दो वजह थी, एक तो फारसियत से उसकी वाकफियत कम हुई, दूसरी एक बात और ये भी थी कि जो जिस मिट्टी से वो जुड़े हुए थे उसकी ताजगी को महसूस करने लगे। उसमें एक और चीज़ ये है कि वली की ज़बान जो शुरू में वली ने इस्तेमाल की या दक्कन में इस्तेमाल की गई, वो आज भी, ऐसा नहीं है कि दक्कन में बोली जाती है, वो आज भी गांव देहात के इलाके में आपको वो अल्फाज, वो ज़बान सुनने को मिल जाएगी किसी ना किसी सूरत में। लेकिन एक ज़माने में उनको ये समझाता था कि ये बरादरी से बाहर है, यानी उसका जो मेयारी नहीं है। लेकिन उसके बाद के ज़माने में वो तमाम चीज़ें जो हदबंदियाँ हमारी शायरी में बनाई गई थी, वो हर ज़माने में होता है स्टैंडर्डाइजेशन का मसला, वो सब टूटी और वो तमाम चीज़ें आने लगी। तो हम जिसको कहने लगे, बाद में हमारे यहाँ कहने लगा कि हिंदियत का असर, वो दरअसल हिंदियत का नहीं, वो मकामियत का असर था। और इस मकामियत के असर में जो है वो वली का सबसे बड़ा कारनामा था। क्यों? क्योंकि जब पलट के देखा, मीर भी उसी की कड़ी थे, दूसरे शुआरा भी उसी की कड़ी थे। गालिब को मैं उस तरह का नहीं कहूँगा, लेकिन मीर उसी की कड़ी थे जो वली ने जिस रिवायत को कायम किया था। आज के शोरा को क्या मैसेज और क्या पैगाम देना चाहते हैं वली के ताल्लुक से? आप वली की शायरी में देखिए, अपनी ज़िंदगी को महसूस करने का अमल है। जी जी वली इश्क हकीकत, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी को अलग नहीं करते, जिस्म के साथ रूह का नाता जोड़ना चाहते हैं। हम वो काटने नहीं चाहते।
ظاہر ہے کہ یہ نئی نسل جو ہے وہ یہ بات نئی نسل کے لیے بہت اپیلنگ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ روح کو لے کے چلنا چاہتی ہے، ان دونوں چیزوں کی دوئی قائم نہیں کرنا چاہتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جسم کے مسائل جب حل ہوتے ہیں تو روح کے مسائل بھی اسی طرح سے حل ہوتے ہیں، یہ تمام تر چیز جڑی ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑا میسج ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس آخری سوال آپ سے کہ ولی دکنی کی شاعری میں محبت، اخوت، بھائی چارگی، تصوف کی آمیشی، قومی یکجہتی سب کچھ ہے اور موجودہ دور میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ 1 منٹ میں ہم چاہیں گے کہ موجودہ دور میں کیا ولی کی شاعری کی کس حد تک اہمیت ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ولی کی ایک تو شاعری ایک طرف غالب موجود ہے ہمارے یہاں، اس کی شاعری از دل ریزت بر دل خیزت، ولی کا کوئی شعر آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے آپ کو اپیل کرے گا۔ اپیل اس لیے کرے گا کہ اس میں کوئی نہت فلسفہ نہیں ملے گا آپ کو، جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے آپ تک بالکل پہنچ رہی ہے الفاظ کی حد تک۔ اور یاد رکھیے جب دل کی گہرائیوں سے بات نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے، تو اس کا اثر ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ ولی آج بھی ویتے ویلڈ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور اس کا جو ایک میں لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ادبی کارنامہ کیا ہے۔ انگریزی کا بڑا مشہور شاعر ہے چاسر۔ چاسر نے یہ کیا کہ جو ہماری روایات تھیں، چاسر جو ہے فرانسیسی تھی، فرانس کی جو روایت تھی اور انگلش شاعری میں جو روایت تھی ان کو ملا کر کے ایک چیز پیدا کر دیا، اس لیے چاسر اس وقت جو ہے وہ بابا آدم کہلاتا ہے۔ ویسٹ میں کافی بڑا نام ہے، بڑا نام ہے۔ تو چاسر نے یہ کام کیا، یہی کام ولی نے کیا کہ ولی نے وہ روایات جو ہماری تھی ان کو فارسی روایات سے ملا کے ایک نئی روایت، ایک نیا ڈکشن پیدا کر دیا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب، ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب، آپ نے اس پورے آدھے گھنٹے کی گفتگو میں ولی دکنی کی شاعری، ان کا عہد، اس سماج کے اوپر، موجودہ سماج کے اوپر ولی کی شاعری کے کیا اثرات ہیں، سب کا احاطہ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے ولی دکنی کی شاعری اور ان کی زندگی اور ان کے عہد کے اوپر، اور ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود تھے 2 اہم ترین مہمان، پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب اور ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔